کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ ایسی عادات بھی ہو سکتی ہیں جو روز آپ کی انرجی کو چپ کے ختم کر رہی ہیں؟ آپ دن بھر تھکن محسوس کرتے ہیں، چڑچڑاپن سا رہتا ہے۔ کچھ ایسی عادات جو چپ چاپ آپ کی انرجی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور جو نہ صرف جسم کو تھکا رہی ہیں بلکہ ذہن کو بھی بوجھل کر دیتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں 8 ایسی خطرناک عادات آپ کو بتاؤں گی جن سے بچنا ضروری ہے۔ اپنی ایسی عادات جو ہر ہاؤس وائف جانے انجانے میں کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا، اور یہ ختم کرنا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنی ان عادات پہ کام کرنا ہوگا اور ان کو بالکل ختم کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے فیوچر کے بارے میں اچھا سوچ سکیں اور اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ کیونکہ جب آپ اپنے لیے یہ عادات اپنے اندر محسوس کریں گی، یہ چینجنگ اپنے اندر لائیں گی، تبھی آپ انرجیٹک ہوں گی۔ ایک ماں کو نہ تھکنا کبھی بھی، میں کہتی ہوں اگر ماں تھک جائے تو بچے آٹومیٹکلی اسے دیکھ کر ڈی مورال ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم تھک بھی جاتے ہیں کچھ ایسی پریشانیوں سے، تب بھی ہم وہ تھکن اپنے چہرے پہ آنے نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور میرے تمام نئے آنے والوں کے لیے میں آپ کو دل سے ویلکم کرتی ہوں، کیونکہ آپ جب میری ویڈیو کو دیکھ کے لائک کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پھر میں اچھے سے اچھے ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیوز بناؤں، اور جن سے آپ کو بھی مدد حاصل ہو اور میں بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ پاؤں۔ کیونکہ جب ہم بار بار ایک چیز کو رپیٹ کرتے ہیں نا، یا اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں، تو ہمیں وقتاً فوقتاً ان چیزوں کی عادت ڈل ہی جاتی ہے۔ سب سے پہلی ہیبٹ جو ہے نا، وہ پور سلیپ ہیبٹ ہے۔ مطلب یہ کہ ہم رات کو نا بلا وجہ جاگتے رہتے ہیں، یا تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یا لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، یا بنا وجہ ہی نا اسکرین کو اسکرول کر کے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں کون کون سی ریل دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے نا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم رات کو جلدی سوتے نہیں تو صبح آپ خود سوچیں کہ ہم کس طرح سے انرجیٹک محسوس کریں گے، کس طرح سے ہمارے اندر انرجی آئے گی، کیونکہ ہمارا تو سلیپ سائیکل ہی سارا ڈسٹرب ہے۔ آپ کو نا زیادہ سے زیادہ 10 بجے جو ہے نا وہ ٹی وی کو آف کر دینا چاہیے۔ آپ یقین کریں، میں تو کوئی ڈرامہ دیکھتی ہی نہیں ہوں، مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا، نہ میں نے مطلب مجھے یاد بھی نہیں ہے شاید میں نے لاسٹ ڈرامہ کون سا دیکھا تھا، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا نا ویسٹ آف ٹائم ہے۔ ایک جیسا ٹاپک ہوتا ہے ڈرامے کا، ایک جیسی کہانی ہوتی ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہوتا اور ہمیں کچھ سیکھنے کو نہیں مل رہا ہوتا، تو ہم اپنا ٹائم کیوں ضائع کریں؟ 10 بجے جو ہے آپ میکسیمم ٹی وی آف کر دیں، ہر سکرین کو آف کر دیں، اور اپنے بستر پر جا کر آپ آرام سے لیٹ جائیں۔ پھر چاہے آپ 1 گھنٹہ لیں، کوئی بک پڑھ لیں، اپنی اسکن کیئر کر لیں، یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نیند آ ہی جائے گی۔ اگر آپ آہستہ آہستہ اپنی اس ہیبٹ کو چینج کریں گے نا، تو یقین کریں آپ کے اندر انرجی خود بخود آپ محسوس کریں گے، صبح آپ کو اٹھ کے نا ایسے لو فیل نہیں ہوگا۔ دوسری ہیبٹ جو ہے نا وہ ہے اوور کمیٹنگ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اوور برڈن دینا۔ آپ ہر کام کے لیے نا ہر کسی کو یس مت کہیں، نو کہنا بھی سیکھیں، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ بھی تھک جاتی ہیں، آپ بھی جو ہے نا، اور تھکنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ انسان ہیں نا، آپ تھک ہی جائیں گی۔ سب کو یس کہہ کر کسی کا کام کرنے کے لیے ہر وقت اویلیبل رہنا، یہ کہیں کی سمجھداری نہیں ہے۔ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے۔ بھئی دیکھیں، جب اگر آپ اپنے گھر کے کام کر کے تھک گئی ہیں، اور اگر آپ ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہیں جہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ تھک گئی ہیں تو آپ سمپلی نو کر دیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو مزید آپ تھکائیں، آپ اوور برڈن نہ کریں خود کو، کیونکہ جب آپ اپنے اوپر زیادہ کام کا برڈن ڈالتے ہیں نا، جب آپ اوور کمٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، تو وہ آپ کی انرجی کو
آپ کی انرجی تو آلریڈی لگ رہی ہے نا گھر کے کاموں میں، تو مزید اس کو اپنی انرجی کو یا اپنے آپ کو تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ اگر جتنا کر سکتی ہیں نا اتنا کریں. ہر کسی کے لیے ہر وقت اویلیبل رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں یہ جو ہے نا اتنی بری عادت ہے نا، اتنی بری عادت ہے، کیونکہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو خوش کر سکیں، اور آپ سے ہر کوئی خوش ہو بھی نہیں سکتا. تو بہتر ہے آپ اتنا کام کریں جتنا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سے تھکیں گی نہیں، آپ کی انرجی زیادہ ویسٹ نہیں ہوگی. تیسری جو چیز ہے نا، یہ یقین کریں میں نے بہت مشکل سے چھوڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسکپنگ میل اور پور ڈائٹ. مطلب یہ کہ آپ مجھے بتائیں، ہمیں اپنے گھر والوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ان کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، وہ کیا کھانا چاہ رہے ہیں کیا کھانا نہیں چاہ رہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ہر کسی کی خواہش کے مطابق کھانا بنا لیتے ہیں، لیکن جو ہی اپنی باری آتی ہے نا، ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ یار وہ چیز بچی پڑی ہے نا وہ کھا لیتے ہیں، یا بچوں نے کچھ چھوڑ دیا چلو وہ کھا لیتے ہیں. اپنے لیے کیا ہی بناؤں، اب کیا ضرورت ہے اپنے لیے بنانے کی؟ کیوں ایسا سوچتے ہیں ہم لوگ؟ مطلب میں نے اپنے آپ سے ایک دن بیٹھ کے پوچھا کہ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مطلب میرا اگر کسی چیز کو دل چاہ رہا ہے تو میں اپنے لیے اسپیشل وہ کیوں نہیں بنا سکتی؟ اگر میرے گھر میں میرے ہسبینڈ کو یا میرے بچوں کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں صرف اپنے لیے بنا کر تو کھا سکتی ہوں نا. مطلب میں اپنا ناشتہ نہ یقین کریں کرتی ہی نہیں تھی. میں جو بچے صبح کے ٹائم بچا کر چلے جاتے تھے نا، میں وہ کرتی تھی، اور بعض اوقات تو یقین کریں دوپہر کے 2-3 بج جاتے تھے کہ بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد میں ان کے ساتھ ہی لنچ کرتی تھی. تو اس سے مجھے کوئی فائدہ تو نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی مجھے جو ہے نا کوئی آ کے پوچھ رہا تھا کہ بھئی تمہاری حالت کیسی ہے کیسی نہیں. میں نے تو اپنا خیال خود رکھنا ہے. تو جو یہ میل ہے نا، یا ہم کسی بھی میل کو اسکپ کر دیتے ہیں، یہ جو ہے نا ہمارے لیے ہی خطرناک ہے. اس سے جو ہے نا آپ خود سوچیں، اگر ہم ناشتہ نہیں کر رہے، یا ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے، یا رات کا ڈنر جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پڑ رہا ہے تو وہ آپ کو پڑ رہا ہے، آپ کی انرجی ختم ہو جائے گی دھیرے دھیرے. مطلب ایک دم سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن آہستہ 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 ایک چیز آپ کے اندر جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ اپنے کھانے کو تو پرائیورٹی دے ہی نہیں رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ بس جو بچا کچا رکھا ہے میں وہ کھا لوں گی اور اس سے انرجی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ خود اپنا خیال نہیں رکھیں گی تو کسی کو کوئی شوق نہیں چڑھا ہوا کہ کوئی آ کے آپ کا خیال رکھے گا یا آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں کھایا. تو بہتر ہے اپنا خیال خود رکھیں، کیونکہ اپنا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. تبھی آپ جو ہے باقی سب لوگوں کا خیال رکھ سکیں گی. اگلی چیز وہ ہے گوسپ. آپ یقین کریں یہ جو ہے نا آپ کی انرجی کو نا اس طرح سے ٹارگٹ کرتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ آپ گھنٹوں گھنٹوں کسی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کی نیگیٹو تھاٹس آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو وہ سنائی دے رہی ہوتی ہیں. آپ کی باڈی اور آپ کے کان اس چیز کو سن رہے ہوتے ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اب ایبزورب کر رہی ہیں اپنے اندر. تو گوسپ جو ہے نا، مطلب آپ یقین کریں میں صرف اپنی امی سے بات کرتی ہوں یا اپنی بہن سے کبھی کبھی بات کر لیتی ہوں. اس کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے. میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر بات نہیں کرتی. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ایک تو جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو برائی ہو جاتی ہے، وہ ایک آپ کے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا جاتا ہے کہ آپ اس پہ شامل تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ہی جو ہے نا پولیٹکس میں پڑ جاتے ہیں، فیملی پولیٹکس میں. یا اگر آپ کی دوستیں ہیں اور کسی ایک کی دوستی ایک سے زیادہ ہے دوسرے سے نہیں ہے، تب وہ اس کی برائی کرے گی آپ سے بیٹھ کے، اور پھر آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی بات آپ کے منہ سے نکل جائے گی، اور آپ کو جو ہے نا بعد میں پچھتاوا ہوگا. تو اس طرح کی جو گوسپس ہوتی ہیں نا ان سے بالکل دور رہیں. اس چیز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اور آپ یقین کریں اگر کوئی ایسی بات اس دوران ہو جائے نا، جب آپ کسی سے باتیں کر رہی ہیں کہ آپ کے متعلق کسی نے کچھ کہہ دیا، تو بس
آپ گئے کام سے، پھر سارا دن آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، پھر بھی وہ میرے متعلق ایسا سوچ رہا ہے، یا پھر بھی وہ میرے متعلق یہ بات کر رہا ہے. کیونکہ جو آپ سے گوسپ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے پرسکون لائف کیوں گزار رہے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر یا آپ کے دماغ کے اندر یہ تھاٹس کیوں نہیں آتے کہ آپ کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں. تو بہتر ہے گوسپس کو بالکل اوائڈ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح کی فضولیات میں اپنی انرجی کو ویسٹ کرنے کی. اگلی جو چیز ہے نا وہ ہے ٹاکسک ریلیشن شپ. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے ہسبینڈ سے ہو یا آپ کے ان لاز سے ہو یا جو ہے نا آپ کے کسی قریبی رشتہ دار سے ہو، آپ کے دوست سے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ ایسی ریلیشن شپ کو نا اپنی زندگی سے نکال کر کے باہر پھینک دیں، یا اگر آپ پھینک نہیں سکتے تو کم از کم آپ انہیں اوائڈ کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں، ہمیں نا پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جب بات کر رہا ہے نا تو اس لیے بات کر رہا ہے کہ ہم ہرٹ ہوں. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو یہ جگہ دیں ہی نہ اپنی زندگی کے اندر کہ وہ جب بھی اٹھ کے جب بھی اس کا دل چاہے ہمیں کال کرے اور کوئی نہ کوئی ایسا سوشا چھوڑ کے جائے اور ہم سارا دن بس اسی چیز کے پیچھے پریشان رہیں اور بس اپنی پوری انرجی اور پوری طاقت کو جو ہے نا لگا دیں بس کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. تو کیوں ہم ایسے لوگوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اگر اپنی زندگی سے نکال کر کے الگ نہیں کر سکتے تو کم از کم اوائڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اگر ہم یہ کر لیں گے نا تو ہماری ہی بچت ہے اس کے اندر. میں تقریباً ہر ویڈیو میں شاید یہ بات کرتی ہوں گی کہ نیگیٹو تھاٹس. اب نیگیٹو تھاٹس کیا ہیں؟ اگر آپ کے ہسبینڈ صبح گھر سے نکل رہے ہیں اور انہوں نے کچھ کہہ دیا، بس آپ سارا دن اسی بات کو سوچتے رہیں. یا آپ کو 2 دن پہلے کسی نے کوئی بات کر دی، آپ بس اس کے پیچھے پڑے رہیں اور اپنے آپ کو تھکا لیں. دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کسی کا کچھ نہیں لے کے جا رہی، آپ کو افیکٹ کر رہی ہیں. یا آپ نے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نیوز سنتے ہیں اور اس میں کچھ دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کہیں یہ نہ ہو جائے. یہ نیگیٹو چیز ہے. ہر چیز آپ کی پریشانی نہیں ہے، ہر چیز آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن رہی. آپ خود اس چیز کو اپنے لیے پریشانی کا سبب بنا رہی ہیں. آپ سوچیں اس بات کے بارے میں کہ ہر چیز ہر وقت نیگیٹو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب ہم ہر چیز کو نیگیٹو لینے لگ جاتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ہر چیز ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو لگنے لگ جاتی ہے. آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بس میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یا پتہ نہیں، بس اگر آپ نے کوئی خبر پڑھ لی تو آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ بس یہ ہو رہا ہے، شاید یہ میرے ساتھ بھی نہ ہو جائے. یا کچھ ایسا دیکھ لیا تو آپ سارا دن اس خوف میں رہیں گے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ جو نیگیٹو تھاٹس ہیں نا، یہ پورا دن آپ کو کمٹ کر کے رکھتے ہیں اور اپنے اندر ڈبا لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کس طرح سے اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہی ہیں. سب سے لاسٹ چیز وہ ہے کمپلیننگ آل دا ٹائم. میں نے دیکھا ہے کہ نا کچھ گھروں میں نا عورتیں ہر وقت کمپلین کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ملا، اس کو یہ کیوں مل گیا، اس کے ساتھ کیوں ایسا ہو گیا. یا ہم کسی رشتہ دار کو پھلتا پھولتا دیکھ لیتے ہیں تو بھئی اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ زندگی جو ہے نا وہ آپ کو ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. تو کیوں اس طرح کی فضول چیزوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو ویسٹ کر رہے ہیں؟ مجھے سب سے پہلے سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ مجھے اپنی اس زندگی سے پیار ہے. مجھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے اس میں خوش رہنا ہے، کیونکہ میرے لیے یہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز دے رہے ہیں وہ بہترین ہے نا، تو ہم کیوں کسی اور کے بارے میں سوچ کے اپنی اس بہترین سی لائف کو خراب کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہے تو میرے لیے کیوں نہیں ہے. بھئی اگر اس کے لیے وہ چیز ہے تو میرے لیے کچھ اور ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پلان پر بھروسہ رکھیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ہر وقت جو ہے نا کمپلین کرنے کی، مجھے یہ نہیں ملا، میرے ساتھ یہ نہیں ہوا، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ کیوں ہے. یہ جو کمپلینز ہیں نا یہ آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہیں. تو آپ اس کے اوپر تو نا خاص کر ہمیں جو ہے نا کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب سے آخر میں نا اوور تھنکنگ. یہ تو نا ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایک چیز آپ کے دماغ میں آ جائے بس پھر جو رائی کا پہاڑ بنتا ہے نا اس کو آپ نہیں روک سکتے.
پھر آپ گئے کام سے، پھر آپ کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ گئے اگر آپ اوور تھنکنگ کریں گے۔ اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ ہوئی اور آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کے اپنے دماغ کے اندر اتنا بڑا بنا لیا، اتنا بڑا، ابھی ہوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ نے اپنے دماغ کے اندر اتنا کچھ اس کے متعلق ڈال لیا کہ آپ کو یہ لگنے لگ گیا کہ یہ اگر میرے ساتھ ہو گیا نا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ اوور تھنکنگ ہے۔ اب جیسے اگر دیکھیں پورے ملک میں مہنگائی ہے، پاکستان کے میں کہتی ہوں اس وقت ہر بندہ مشکل میں ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنی سی بات کو لے کے سارا دن اس کو سوچیں اور سوچیں کہ ہائے میں بچت نہیں کر پا رہی، ہائے مجھ سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے، اب میرا کیا بنے گا، میرا کیا فیوچر ہوگا، یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں تو اوور تھنک مت کریں، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے نا اتنا کریں، اپنے آپ کو اوور تھنک کر کر کے تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کشتی میں صرف آپ سوار نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے پاکستان کے سب لوگ اس وقت اسی کشتی میں سوار ہیں، تو بہتر ہے ہم اللہ سے مدد مانگیں اور فضولیات میں نہ پڑیں۔ ولاگ میں آپ نے دیکھا میں نے اتنی مزے دار سی چیزیں بنائی تھی، تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔